جب تک اداروں کی طرف سے دو ٹوک یہ بتایا نہیں جاتا قوم کو کہ حقائق کیا ہیں، کیوں اس کی مدد کی گئی اور کس طرح ملک کو برباد کن لوگوں نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے کیا، اس وقت تک پاکستان کے اندر سے غیر یقینی صورتحال اور سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین، جو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، اس کے اثرات زائل نہیں کیے جا سکتے۔ کس جماعت نے دفاعی ادارے پر، ریاست پر حملہ کیا تھا اور آج اس کو فیلڈ دی جا رہی ہے، تو اس کو بھی فیلڈ ملنی چاہیے۔ اور اگر پاکستان کا آئین قانون ہے کہ پاکستان پر حملہ آور ہونے والوں کو دہشت گرد، باغی اور ملک دشمن کہا جائے گا، سزا ملے گی، تو پھر اس کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ مسئلہ صرف اتنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں کریں، مگر الیکشن کسی طرح بھی ایک روز کے لیے بھی ملتوی ہونا، جواز کسی چیز کو بنا کے یا کوئی غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کے ووٹر کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نکالنا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو یہ ماحول بنا رہے ہیں، جو یہ بے یقینی پھیلا رہے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، تاکہ ایک یقین سے الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور یقینی بنایا جائے ہر دو شکل میں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے اور اسی میں پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے۔ اس کے بغیر پاکستان مزید دلدل میں پھنستا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو کہہ رہے ہیں کہ دی جا رہی ہے، ہمیں تو کچھ حصہ دیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مصوم اور مظلوم کہا جا رہا ہے، اور شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، تو مسلم لیگ نون اس کے اگینسٹ کیا پلاننگ کر رہی ہے یا کیا سوچ رہی ہے؟ کیا احتجاج کرے گی، دھرنے دے گی، یا پھر اسی طرح سے آپ کی خالی پریس کانفرنس ہوگی؟ دیکھیں، میں تو یہ واضح کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ ساری سرپرستی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جا رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں ہمیں کسی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ہمیں کسی سرپرستی کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں 2017-18 میں جو کردار تھے، جو اس مجسمے کے لیے کیا گیا، جو ذہن سازی لوگوں کی گئی، جب تک اداروں کی طرف سے دو ٹوک یہ بتایا نہیں جاتا قوم کو کہ حقائق کیا ہیں، کیوں اس کی مدد کی گئی اور کس طرح ملک کو برباد کن لوگوں نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے کیا، اس وقت تک پاکستان کے اندر سے غیر یقینی صورتحال اور سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین، جو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، اس کے اثرات زائل نہیں کیے جا سکتے۔ میاں صاحب یہ بتا دیں، آپ پرانے اتحادی آپ کے مولانا فضل الرحمان جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر آگے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں، تو آپ ان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں تو اپنی بات کرنے والا بندہ ہوں، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ الیکشن ایک دن آگے جائیں گے تو پاکستان کے لیے مسائل اور بڑھتے جائیں گے۔ یہ حل نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے ہر ایک کو تحفظ دینا، کسی بھی کارکن سے لے کر لیڈر تک، ہر جماعت کے کارکن کو، ہر جماعت کے لیڈر کو، ہر کینڈیڈیٹ کو تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر کسی چیز کو جواز بنا کے الیکشن کو ملتوی کرنا یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ میاں صاحب بتائیے گا، آپ نے بھی جو 6 دستی کی ویڈیو کا ذکر کیا تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، آپ کے خیال میں وہ بھی ایک فیک پروپیگنڈے کا حصہ ہے؟ اور دوسرا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ کے بارے میں بھی وائرل ہوئی ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ سے سوال کر رہا ہے اور پھر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اس پہ بھی ذرا تبصرہ کیجیے گا۔ میں نے تو آپ کو، شاید آپ لیٹ آئے ہیں،
میں نے تو کہہ دیا، پہلے اپنے سے شروع کیا. میرے پی ٹی آئی کے ایک بلال ورق صاحب ہیں، ان کے حوالے سے کہ ان پر تشدد ہوا، ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میری ویڈیو، بلال ورق کی ویڈیو، جمشید دستی کی ویڈیو، دیکھیں بات سیدھی سی ہے، پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہ کریں وہ الگ بات ہے، مگر پاکستان کے ساتھ ظلم کر دیں، دنیا بھر میں آپ اس کی تذلیل کا باعث بنیں، تو وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ایسا بتائیے گا جن کالم نگاروں کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ بھی تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ نون لیگ ابھی تک اپنا بیانیہ نہیں بنا سکی ہے، 9 مئی کے بعد ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اس لیے وہ عوام کے پاس بھی نہیں جا رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو 9-10 مئی کے منصوبہ ساز تھے آج تک وہ شرمندہ نہیں ہیں. 9-10 مئی کے جو منصوبہ ساز تھے، کبھی کسی کو مرکزی کردار مل جاتا ہے، جس طرح کہ جیل والے کو پہلے مرکزی کردار حاصل تھا، آج چکوال والے کو مرکزی کردار حاصل ہے. اگر وہ سارا کچھ یہ کرتے جائیں اور آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم ایسا بیانیہ بنائیں خدا نخواستہ جو پیٹرول بم پھینکنے والا ہو، جو عمل آپ مسلح جتھوں کے ذریعے کریں، تو وہ معافی چاہتا ہوں، ہم کمزور لوگ ہیں ریاست کے سامنے، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم پاکستان مخالف قوتوں کے لیے طاقتور ہیں، طاقت رکھتے ہیں پاکستان کا دفاع کرنے کی، مگر پاکستان پر حملہ کرنے کی کبھی جرت نہیں کر سکتے. میاں صاحب 2 سوال آپ سے چھوٹے ایک کر لیں پہلے. پہلا ایک یہ ہے کہ جمشید دستی کی ویڈیو کو تشریح دی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے حالات سے سوشل میڈیا پر، تو اس کے حوالے سے اب یار میری بات سنیں، آپ سوال لمبا کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ پہلے یہ جواب میں نہیں آپ نے بات ایسی کر دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اس کو دی جا رہی ہے، اس پر کاؤنٹر نیریٹو آپ کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا. نہیں میرا نہیں ہوتا، یہ ریاست کا کام ہے. میری بات سیدھی سی ہے، میں نے تو ریاستی اداروں سے کہا ہے، میں کوئی حکومت تھوڑی ہوں، میں حکومت میں بیٹھا ہوں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ میرے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے یا جمشید دستی کے حوالے سے فیک نیوز اگر ہے تو جمشید دستی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور اگر اس پہ ایسا ہوا ہے تو کرنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. مگر یہ ایک کہہ دینا، کیا اس سے بڑے واقعات جو ہوئے ہیں آپ ان کو تشبیہ نہیں دیں گے؟ مگر جب اس وقت ہم تشبیہ دیتے تھے کہ آپ کیا جا رہا ہے نہیں بحث نہ کریں. بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی جواز بنا کے تو الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے پیچھے کون سی ایسی قوتیں ہیں؟ کیا وہی چکوال والا شخص ہے یا کچھ اور قوتیں ہیں، یا وہ چکوال والا اگر ہے تو کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اسی کی بات مانیں گے اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا ڈیلے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بااثر شخصیات آج بھی ہیں، آپ کو ہمیشہ میں کیونکہ کسی جماعت کی خالی ترجمانی نہیں کرتا، میرا پاکستان ہے، میں پاکستان کی ترجمانی بھی کرتا ہوں، پاکستانی قوم کی ترجمانی بھی کرتا ہوں. میں نے اس پاکستان کے لیے چکوال والے شخص کا بڑا تشدد برداشت کیا ہے، میں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے بڑا تشدد برداشت کیا ہے. میں زندہ بھی ہوں اور میرے سامنے ہر چیز لٹ جائے، میرا زبان بندی نہیں کو کر سکتا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چکوال والی شخصیت سے لے کے دیگر شخصیات بھی جو کوئی ریٹائر ہو گئی ہیں یا کچھ اداروں میں آج بھی کام کر رہی ہیں، آج جو کچھ سہولت کاری میسر ہے اس مائنڈ سیٹ کو، اس جدوجہد کرنے والوں کو، کیا ان کا بیانیہ چینج ہو گیا؟ ان کا ایک بیانیہ تھا کہ نیوٹرل جو ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، اور اگر ان کی مدد کریں تو ٹھیک ہے، اگر ان کی مدد نہ کی جائے، ادارے کے متعلق وہ کہتے تھے. کیا آج اس ادارے کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا ان سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کلیئرٹی لائیں. اور دوسرا، جو طاقتور شخصیات ہیں، کیا اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میرا مشکل میں پھنس جائے اور میں دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں. کیوں چپ رہوں؟ میں یہ آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سہولت کاری دی جا رہی ہے.
اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کو بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہیے کہ دنیا بھر سے کون سی دباؤ ان کے سامنے ہے, کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں جو پاکستان پر حملہ کرنے والے لوگوں کو 7 ماہ ہونے کے باوجود سزا نہیں دے پا رہی. 24 گھنٹے میں برطانیہ میں ریاست پر حملہ کرنے والوں کو اگر سزا مل سکتی ہے, اگر 6 جنوری کو امریکہ میں ایک کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو ساری انویسٹیگیشن کر کے قوم کے سامنے وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے تھے یا ذہن بنانے والے لوگ تھے یا جو حملہ آور لوگ تھے, سب کو سامنے لایا جا سکتا ہے, قوم کا ذہن کلیئر کیا جا سکتا ہے, تو میری ریاست اتنی کمزور ہے, میرے ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ 7 ماہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو قوم کے سامنے نہیں لایا جا سکا, بلکہ الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقبول ہیں. کیسے مقبول ہیں؟ وہ مقبول ہو نہیں سکتے. ریاست کے اوپر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ریاست پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ریاست میں بسنے والے 7-8 کروڑ لوگ مایوس اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, وہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. مگر یہ سارا ایک چکر چلایا جا رہا ہے کہ 16 ماہ میں ایسے ہی پالیسیاں بنائی گئی کہ اس کی وجہ سے روٹی نہیں مل رہی یا مہنگائی بڑھی. بھائی بات یہ ہے کہ 2017 تک نواز شریف کی پالیسیوں کے اثرات جو تھے وہ 4 سال میں ضائع ہوئے. مثبت اثرات جو اس نے معیشت کو سنبھالا دیا, جو ڈالر کو کنٹرول رکھا, جو قرضے کم کیے, جو قسطیں ادا کی, مہنگائی کم رہی, اس کے اثرات 4 سال تک آتے رہے. اور جو 4 سال کا کیا دھرا تھا اس کے اثرات 16 ماہ میں بھی ضائع نہ ہو سکے. مگر 16 ماہ کی حکومت نے جو پالیسیاں کی اس کے اثرات مثبت جو ہیں وہ آج نگران سیٹ اپ میں قوم کو نظر آ رہے ہیں. جو معیشت سنبھل رہی ہے, مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. اگر 16 ماہ میں بہتر پرفارم نہ کیا ہوتا تو آج مہنگائی اور بڑھ چکی ہوتی.